أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رتب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب ذوالجلال کے فضل، اس کی توفیق اور اس کے کرم سے آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے تاریخ لمحات کو ذکر مصطفیٰ سے منور فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہر جمعرات کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے گھر میں اپنے نبی کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں بندے کے پاس اپنے ماں باپ کے ختم کی محفل کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ اس دور میں صرف ماہانہ نہیں، سالانہ نہیں، بلکہ ہر ہفتے اپنے گھر میں نبی کا ذکر سجا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل مختصر وقت میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، انتہائی توجہ پیار اور محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ویسے بھی آج جشن کی رات ہے، جتنی بھی دیر بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھنے والا نہ کہے کہ مجبور بیٹھے ہیں، جو بھی دیکھے وہ یہ سمجھے کہ نبی کے ذکر میں مسرور بیٹھے ہیں۔ اور جشن جو ہے وہ چہرے اور سر جھکا کے نہیں منایا جاتا، بلکہ نبی کا ذکر سر اٹھا کے منایا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، چلیں وقت بہت مختصر ہے، چونکہ اہل محبت کے لیے ہمیشہ سے وقت کم رہتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا، آپ ایک سجدہ کرتی ہیں، سر اٹھاتی ہیں تو عرض کرتی ہیں مولا اتنا جلدی وقت گزر گیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اہل محبت پر وقت کی تنگی رہتی ہے۔ بہرحال نبی کا ذکر چاہے وہ ساری رات کیا جائے کم پڑ جاتا ہے، اور ایک بار یا نبی سلام علیہ کہہ دے تو بات پھر بھی بن جایا کرتی ہے۔ میں نے ویسے تو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے بطور، قسم ہے پہاڑ طور کی۔ بڑی توجہ، یہ واو قسمیہ ہے، بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے طور پہاڑ کی۔ میں نے بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ مولا پتھروں کا پہاڑ ہے تو اس لیے قسم یاد کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر پتھروں کی بات ہوتی تو کائنات میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک پتھر ہے، اور کئی ہلکی قیمت کے پتھر ہیں تو کئی اعلیٰ قیمت کے پتھر ہیں۔ میں قیمت کی وجہ سے قسم یاد نہیں کرتا، تو مولا تو کس وجہ سے قسم یاد کرتا ہے؟ فرمایا تمہیں کوئی اچھا لگے تم اس کی قسم یاد کرتے ہو، میں رب اس وجہ سے نہیں قسم یاد کرتا، مولا تو کس وجہ سے یاد کرتا ہے؟ فرمایا مجھے جس چیز کی عزت و عظمت کو بڑھانا ہو تو میں تب قسمیں یاد کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ جملہ کس کو سمجھ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اور آپ کو اگر بیٹا اچھا لگنے لگے تو ہم اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں اگر اپنے والدین سے پیار ہو جائے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے ہونا بھی چاہیے، والدین اچھے لگیں تو ہم اپنے والدین کی قسم یاد کرتے ہیں۔ مولا ہمارا انداز یہ ہے، ہمیں
جو چیز اچھی لگے ہم اس کی قسم یاد کرتے ہیں. فرمایا تمہارا انداز یہ ہے تمہیں جو چیز اچھی لگے تم اس کی قسم یاد کرتے ہو, مجھے جو اچھی لگے میں اس کی نہیں اس کے قدموں میں جو آ جائے اس کی قسم یاد کر لیا. جو چیز محبوب کے قدموں میں آ جائے وہ محبوب سارے انبیاء ہوں یا جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ میں اس طرف گیا تو بہت ساری آیات ہیں, بہت ساری باتیں, اس طرف لمبی بات ہو جائے گی, لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب جو بھی ہو, چاہے وہ حضرت آدم ہو, چاہے شیش ہو, چاہے نوح علیہ السلام ہو, جو بھی ہیں, میرا جو نبی ہے, جو رسول ہے, جو مرسل ہے, جو متقی ہے, ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے نا. ان سے پیار ہو جائے تو پھر اس پیار کا عالم یہ ہے. ان کی قسمیں تو بہت بلند و بالا ہے, ان کے قدموں میں جو چیز آ جائے اس کی قسمیں یاد کرتا ہوں. تو مولا طور پہاڑ کی قسم کیوں؟ فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی, طور پہاڑ کی قسم اس لیے ہے کہ اس نے موسیٰ کے قدموں کو بوسے دیے ہیں. اب یہ جملہ سمجھ آ جائے تو بولیے گا, نہیں تو اپنا اپنا نصیب ہے. کہا کہ یہ موسیٰ کے قدموں کو بوسے دے تو رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ رب اس پہاڑ کی قسم کھاتا ہے. تو میں اور آپ اس نبی کی بات کر رہے ہیں کہ جو قدم اٹھائے قدم بعد میں لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, سونے شہر مکہ کی قسم. مولا مکہ کی کیوں؟ یہ تو وہ شہر ہے جس میں کوئی آتا نہیں تھا. تیری نگاہ کوئی پہ ہے, میری نگاہ اپنے محبوب کے چہرے پر پڑی ہے. اچھا بات مختصر کروں. فرمایا طور پہاڑ کی قسم, یا اللہ پہاڑ ہے نا, پتھر ہے, عقل نہیں رکھتا, شعور نہیں رکھتا, سمجھ نہیں رکھتا, دیکھ نہیں سکتا, پہچان نہیں سکتا. فرمایا خبردار بڑی بات نہ کرنا. کچھ عقل رکھ کے نہیں پہچانتے, کچھ آنکھیں رکھ کے سمجھ نہیں پاتے, کوئی شعور رکھ کے سمجھ نہیں پاتے. کسی کی آنکھیں ہیں دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں. ارے وہ شخص جو آنکھیں رکھ کے پہچان نہ سکے اس کی بات دور کی ہے. اگر پہاڑ آنکھیں رکھ کے, آنکھیں نہ رکھ کے, عقل نہ رکھ کے, شعور نہ رکھ کے موسیٰ کے قدموں کو چوم لے تو وہ پہاڑ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. تو جو نبی کے غلام نبی کے قدموں کو چوم لیتے ہیں. ایک حدیث سے میں بات ختم کر لیتا ہوں چونکہ بہت سارے مہمان بھی تشریف فرما ہیں. میں اتفاق سے آیا ہوا تھا, مجھے علامہ احمد اقبال سلطانی صاحب نے حاجی شاہ جی کے گھر میں محفل ہے, تو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہو گیا. تو یہاں خوش نصیبی شاہ صاحب نے حکم فرمایا ایک حدیث سنیں اور بات ختم کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی اور میں نے حضرت عائشہ سے سنی اور حضرت ام سلمہ نے امت کو پیغام دیا. فرمایا ما من قوم اجتمعوا يتذاكرون فضائل محمد وآل محمد الا هبطت عليهم ملائكة من السماء. مجھے پتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی, لیکن اس یقین سے بولیں یہ وہ جملے ہیں جنہوں نے کائنات کا نظارہ بعد میں کیا ہے, مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ پہلے دیا ہے. توجہ کریں. فرمایا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہاں کوئی قید نہیں ہوتی کہ ہزاروں ہوں, لاکھوں ہوں, سینکڑوں ہوں یا چند گنے ہوئے ہوں, بیٹھ جائیں محبت سے اور کریں کیا, یتذاکرون فضائل محمد و آل محمد, محمد و آل محمد کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. یتذاکرون کا صیغہ ہے, اہل علم تشریف فرما ہے, آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں. ایک ہوتا ہے یذکرون اور ایک ہوتا ہے یتذاکرون. یذکرون اور یتذاکرون میں فرق یہ ہے کہ یذکرون جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ایک ذکر کرتا ہے باقی سنتے ہیں, اور یتذاکرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذکر کرتا ہے دوسرے نبی کے نام پہ مچل جایا کرتے ہیں. فرمایا کہ کچھ لوگ جمع ہو کے نا
محبوب دو عالم اور اس کی آل کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور کتنے اترتے؟ فرمایا اللہ حبتت علیہ ملائکۃ من السماء، کہ ان ذکر کرنے والوں کے سر سے لے کر آسمان تک ان کے سروں کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ حتی تأنس بحدیثہم، ہے نا آپ کی توجہ. فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ نا غلام نبی کے حضور کا ذکر سن کے جھومتے مچلتے خوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہاں یہ حضور کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی نبی کا نام سن کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لطف اور انس حاصل کرتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو بھی، اور یہ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر محفل ختم ہو جاتی ہے. فَإِذَا تَفَرَّقُوا، پھر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں. ثُمَّ عُرِجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، یہ فرشتے آسمان کی طرف واپس پلٹ کے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، میں ایک اشارہ کروں گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جب یہ فرشتے واپس پلٹ کے جاتے ہیں نا، تو وہ جو وہاں پہ کچھ فرشتے رہ جاتے ہیں نا، وہ یہ واپس پلٹ کے جاتے ہیں نا تو یوں کرتے ہیں. نہیں آپ کو سمجھ آئیے، وہ ان کی خوشبو کو کھینچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کر کے کہتے ہیں ما شممنا من ریحہم، اور سونےوں یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کون سی جگہ کے آئے ہو؟ کس سے لے کے آئے ہو؟ وہ پتہ ہے فرشتے نوری مخلوق جو کھانے پینے سے پاک ہیں، حاجات سے پاک ہیں، ہر وقت نوری مخلوق اللہ کے ذکر اور تسبیح اور حمد و ثنا میں رہتی ہے. یہ جب واپس پلٹ کے گئے نا تو خوش ہوتے رہے نبی کے ذکر میں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں لگائی، ہم نے کوئی نہیں لگائی. وہ کہتے ہیں لگائی نہیں ہے تو آ تو رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں اچھا آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ، ہم ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کر رہے تھے، اس کی آل کا ذکر بھی کر رہے تھے. وہ اس محفل میں بیٹھ کے نبی اور اس کی آل کے ذکر پہ جھومتے رہے، خوش ہوتے رہے، مچلتے رہے اور جھومتے رہے. ہم ان کے ساتھ ساتھ نبی کے نام پہ مچلتے رہے. ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم نہیں لگایا. بس نبی کے نام پہ جو ہم خوش ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ خوشبو عطا فرمائی، یہ خوشبو عطا فرمائی. اگلی بات سمجھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اب وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے جو رہے کہتے ہیں نا محفل میں نہیں آ سکے تھے، وہ کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کرو ہمیں وہاں پہ لے کے جاؤ، اس محفل میں لے کے جاؤ، وہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل تھی وہاں لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں اب تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، محفل ختم ہو گئی. محفل کی قیمت سمجھیں. وہ کہتے ہیں محفل ختم ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، واپس چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، محفل ختم ہو گئی ہے تو کیا ہوا، جہاں پہ تھی وہاں لے جاؤ، جہاں پہ تھی وہاں لے کے جاؤ. لوگ تو اپنے اپنی محفل کر کے ختم ہو گئی، گھر چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. لیکن اندازہ لگائیں جس جگہ پہ رسول اور آل رسول کا ذکر ہوا وہ کتنی متبرک ہو جاتی ہے، کتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے، کتنی اس کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، وہ کتنی ممتاز اور جدا ہوتی ہے کہ چاہے وہ محفل ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہ محفل کا وہ ٹکڑا، وہ جگہ جہاں اللہ رسول کا ذکر کیا گیا ہے وہ فرشتوں کی نگاہ میں اتنا معتبر ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنا معتبر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں مجھے وہاں پہ لے کے جاؤ. ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جا کے کوئی سو گیا، کوئی اپنے کام کاج میں لگ گیا، دروازے بند ہو گئے، محفل والی جگہ کو کلوز کر دیا گیا. اب ہوا کیا، وہ فرشتے جو نہیں آ سکے تھے نا وہ آ گئے. ہے توجہ آپ کی، یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں نا، ایک اللہ کا ولی کہیں پہ لیٹ جائے نا، اس کے پاؤں پر ایک لال پڑا ہو تو ہم اس کو بھی چومنا سعادت سمجھتے ہیں. وہ اس جملے کی قیمت کو سمجھیں گے. وہ فرشتے آئے جہاں پہ محفل ختم ہو گئی. اب وہ فرشتے آ کے نا کوئی اپنے پر دیواروں سے ملتا ہے، کوئی چھتوں سے ملتا ہے، کوئی زمین سے ملتا ہے.
ہے او فرشتوں نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے فرشتوں بھئی تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے دیواروں سے پر مل رہے ہو چھتوں سے پر ملنے لگے ہو زمینوں پہ اپنے آپ کو رگڑ رہے ہو بھائی کیا ہو گیا ہے تم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہو تسبیح حمد و ثنا رکوع سجود قاطع تسبیح ہر وقت اللہ کرتے رہتے ہو آج یہ کیا کرنے لگے ہو کہا تمہیں بتانا کے چاہتے ہیں جہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے چند لمحوں کے لیے چند گھڑیوں کے لیے چند ساعتوں کے لیے اللہ کے نبی کا اور اس کے آل کا ذکر کیا جائے تو وہ اتنا متبلغ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کی تسبیح ایک طرف ہے وہاں پہ جسم کو بل لینا ایک طرف وہاں سے برکت حاصل کرنا ایک طرف ہے تو یہ وہ محفلیں ہیں جن میں میں اور آپ جمع ہوتے ہیں اور ہر جمعرات کو اللہ موقع عطا فرماتا ہے جو آتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں اور پھر کرم بالا کرم وہ جو ہر سال بلا بھی لیتے ہیں نبی کی محبت کے تحفے بھی عطا فرماتے ہیں تو یہ خوبصورت محفلیں قبلہ شاہ جی کو مبارکباد اور ان کی سرپرستی اور ان کے لیے دعائیں بھی ہیں اور جہاں پہ ان کے لیے دعائیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ ایسی محفلیں بار بار عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ